صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اما بعد، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، آج کا موضوع ہے کتا پالنا یا تصویر رکھنا۔ اللہ ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس گھر میں فرشتے نہیں آتے۔ ایک شخص غلطی کرتا ہے، پورا گھر فرشتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں فرشتے آتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، سکینہ نازل ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، اللہ فرشتوں والی صفات عطا کر دیتے ہیں انسانوں کے اندر۔ ایک آدمی کی غلطی کی وجہ سے پورا گھر محروم ہو جاتا ہے، رحمتوں سے، برکتوں سے، سکون سے، اطمینان سے، راحت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو اس میں فرشتے اس گھر میں نہیں آتے۔ اس لیے اپنے گھروں میں کتا مت پالو، اپنے گھروں میں کوئی تصویر مت لٹکاؤ، یہ میرے اماں کی ہے، ابا کی ہے، یہ پیر صاحب کی، یہ فلانے کی، یہ نمازی کی ہے۔ گھر میں فرشتوں کو آنے دو، کوئی تصویر گھر میں مت ٹانگو۔ بلکہ کوئی بھی کپڑا خریدا جائے بچوں کا یا عورتوں کا یا مردوں کا، تو جس میں تصویر ہو اس کپڑے کو مت خریدو۔ اس کپڑے کا خریدنا گناہ ہے، اس کپڑے پر پیسہ خرچ کرنا گناہ ہے۔ خریدنے والا اللہ کے یہاں اس کا حساب دے گا۔ اگر کسی نے اپنے بچوں کی خوشی کے لیے ایسے کپڑے خریدے جس میں تصویر ہے، یا ایسے کھلونے لا کے دیے جس میں تصویر ہے، وہ اپنے گھر کو فرشتوں سے محروم کر رہا ہے، اللہ کی برکت سے محروم کر رہا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچیں اور خیال رکھیں کہ بچوں کے کھلونے جو تصویر والے ہوں یہ سب منع ہے، اور ایسے لباس بھی منع ہے جن پر تصویریں ہوں۔ مسلمان اس بات کا خیال رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کتا رکھنا ہے کھیت کی حفاظت کے لیے تو اسے دور رکھیں، گھر میں نہ پالیں، چونکہ اللہ کے نبی نے منع کر دیا، ختم ہو گئی بات، اس میں خیر نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔